خواتین و حضرات السلام علیکم، ایک بار پھر عربی مسلم چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے فرید پراچا صاحب کے ایک پروگرام میں میں نے انہوں نے کچھ ریمارکس دیے تھے سورہ احزاب کی آیات نمبر 57 to 61، اور انہوں نے کوٹ کیا تھا اور انہوں نے کیا یہ تھا کہ 57 آیت نمبر کوٹ کی، بیچ میں 58 59 60 اومٹ کی، اور 61 کوٹ کر کے کہنے لگے کہ یہ جو بھی حضور پاک کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ پراچا صاحب جو ہیں کچھ آیات کوٹ کرنے لگے ہیں، اور یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا جو یہ کوٹ کر رہے ہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی حضور پاک کو اذیت دے تو اس کو قتل کر دو جا کے، یا گالی دے، یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ گستاخی کرے تو قتل کر دو۔ تو اب وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ونس اگین انہوں نے وہی کام کیا جو پہلے جس پہ میں نے اعتراض کیا تھا، کہ انہوں نے بالکل قرآن کی ان آیات سے پہلے اور بعد کا کانٹیکسٹ بالکل ملاحظہ نہیں فرمایا۔ ان کے سخت رویہ اختیار کرنے کے بارے میں کہا گیا، اور انہیں گردن زدنی قرار دیا گیا۔ تو اس میں جو آیات ہیں ان میں سورہ اللہب ہے، پھر سورہ الکوثر ہے جو اس کی تیسری آیت ہے، سورہ الحجر ہے جس کی آیت نمبر 95 ہے۔ تو یہ جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 پہ چلتے ہیں جناب، اور چونکہ آیات کا کبھی کبھار ایک آدھ نمبر کا فرق آ جاتا ہے تو ہم پہلے اور بعد کی آیت بھی دیکھ لیں گے۔ وی آر انف فار یو اگینسٹ دا موکرز، اب بعد میں بھی دیکھ لیں۔ دوز ہو سیٹ اپ another God beside Allah they will soon know۔ یہ اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی جنہوں نے حضور کا مذاق اڑایا یا گستاخی کیا آپ کی شان میں تو ان کو قتل کر دو۔ آیت نمبر 95، آیت نمبر 94۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ تو اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ابھی تک۔ 66 67، O messenger, transmit what has been sent down to you from your Lord, which is Quran Kareem. If you do not do it, you will not have transmitted his message, Allah's message. Allah will protect you from people. Allah does not guide the people of the kafirun۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 اگر میں صحیح سمجھاؤں 67، تو اس میں تو ایسا کچھ نہیں۔ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 104 اور 137 ہے۔ تو لیٹس گو ٹو 104 فرسٹ۔ O you who believe, do not say Ra'ina, but say Unzurna, and listen, as there is a grievous punishment for the unbelievers۔ تو بہرحال یہ تو اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی برا بلا کہے حضور پاک کی شان میں گستاخی کرے تو قتل کر دو۔ تو یہ بھی 103 بھی دیکھ لیں آپ، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ 104 ہو گئی جناب، 137 پہ آ جائیں، 137۔ تو اس میں اصل میں بیوٹی قرآن پاک کی، اگر آپ ایک دو آیتیں پہلے چلے جائیں تو کانٹیکسٹ یوزلی بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ سو دے آر انٹرنچڈ ان ہاسٹیلٹی ٹورڈز یو، لائک مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں دشمنی ہے، غالباً یہ اس قسم کا خیال یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جا کے مار دیں ان کو بھائی۔ تو 137، the coloring of Allah and what coloring could be better than Allah's, it is him we worship۔ اور آگے بھی اور چلے جاتے ہیں، یہ دیکھ لیں کہیں بھی وہ تو ایسا نہیں لکھا۔ جی اب جناب اگلی اس پہ آ جائیں۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 13 ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 13 ہے جناب علی۔ شاید یہ اس کو کہہ رہے ہیں I shall cast awe into the hearts of those who disbelieve, so strike at the necks and strike at every finger joint of theirs۔ تو وہ سننے میں تو پہلی ریڈنگ میں تو شاید لگے کہ یہ ایسا ہے، لیکن اگر آپ اور پیچھے تک چلے جائیں تو یہ جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، جو ایک غزوہ ہوا ہے جس میں حضور پاک شامل ہیں، اور لڑائی ہوئی ہے، اور کس طرح اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی، اور کیا ہوا۔ بڑی خوبصورت اللہ میاں نے یہ باتیں کی ہیں، اور ہم بالکل شروع سے جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ They will ask you about booty. Booty belongs to Allah and the Messenger. The mu'minun are those whose hearts tremble when Allah is mentioned, whose iman is increased when his signs are recited to them, and who put their trust in their Lord, which is Allah Mia, of course. Those who establish salat and give of what we have provided for them. Remember when you called on your Lord for help۔ یا دیکھیں ماضی کے صیغے میں بات ہو رہی ہے۔ Remember when you called on your Lord for help and he responded to you, I will reinforce you with 1,000 angels riding rank after rank۔ Allah only did this to give you good news, and that so your hearts would be at rest۔ Victory comes from no one but Allah۔ Allah is almighty, all wise۔ یہ آپ دیکھتے جائیں، اس کا کانٹیکسٹ بڑا خوبصورت اور بڑا کلیئر ہے۔ اینڈ وین ہی اوور کیم یو ود سلیپ میکنگ یو فیل سیکیور اینڈ سینٹ یو ڈاؤن
water from heaven to purify you and remove the taint of shaitan from you and to fortify your hearts and make your feet firm. And when your Lord revealed to the angels, یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. I am with you, so make those who have iman firm. I will cast terror into the hearts of those who are kafir, so strike their necks and strike all their finger joints. تو یہ آپ دیکھیں یہ this was because they were hostile to Allah and His Messenger. یہ غزوہ کی بات ہو رہی ہے جس سے بالکل کلیئر ہے کہ جنگ ہو چکی ہے. اس کے بارے میں اللہ میاں تمثیل سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کس طرح تم لوگوں کی فتح اور نصرت فرمائی, اور اپنی شان اور اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں. اس میں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ بدتمیزی کریں تو جا کے ان کو قتل کر دو. سورہ توبہ کی آیات نمبر 61, 65 اور 66 ہے. 61, 65 اور 66 ادھر بھی پہنچ جائیں جناب. سورہ توبہ 9 نمبر سورت ریپینٹنس. یہ جی دیکھیں, among them are some who insult the prophet saying he is only an ear. Say an ear of good for you, believing in Allah and believing in the mu'minun, and a mercy for those among you who have iman. As for those who insult the messenger of Allah, they will have a painful punishment. تو یہ عذاب لہم عذاب علیم, for them is a painful punishment. یہ تو مطلب اس میں یہ تو بہترین موقع تھا. یہاں پہ کہہ دیتے اللہ میاں کہ بھئی اگر کوئی تمہارے پروفٹ سے بدتمیزی کرتا ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم تلوار نکالو, وہیں پہ اس کا کام تمام کر دو. تو صرف اگر زبانی کلماتی انسلٹس کی بات تھی تو یہ بالکل بہترین موقع تھا کہنے کا. یہ دیکھ لیں کہ کنٹینیوٹی میں اس کا ذکر ہو, they swear to you by Allah in order to please you, but it would be more fitting for them to please Allah and His Messenger if they are mu'minun. اور یہ دیکھیں, do they not know whoever opposes Allah and His Messenger will have the fire of hell. تو یار دیکھیں, اگر آگے انہوں نے پڑھ لی ہوتی خدا تو ان کو خود پتہ چل جاتا. بھائی یہ تو اللہ میاں کی طرف سے. یہ دیکھیں یہاں پہ لہو نارا جہنم خالدین فیہا, they will remain in it forever. That's what it is. یہ عذاب کی بات ہو رہی ہے. تو ایز آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر انہوں نے بھی کچھ آگے پیچھے کانٹیکسٹ جو ہے حذف کیا. پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں, بہرحال لگ تو یہی رہا ہے. آپ لوگ خود اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں. تو یہ جناب 61 آیت ہو گئی. یا پھر دیکھیں یہ 61 اور یہ 63 انہوں نے جو بتا دیا ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کر دو ان کو تلوار نکال کے. تو اللہ میاں بات کریں کہ میں عذاب دوں گا ان کو, ان کے لیے میرے پاس ایک عذاب ہے, اللہ میاں کے پاس ایک عذاب ہے. سورہ توبہ کی آیات نمبر 61, 65 اور 66 ہے. یہ دیکھیں بیچ میں پھر یہ 63 کھا گئے بڑی کنوینئنٹلی. اب یہ پھر ناراض ہوں گے مجھ پہ اور پھر ایک ویڈیو بنا کے لگائیں گے اور ایکسپلینیشن میں. تو یہ if you ask them they will say we were only joking and playing around. Say would you make a mockery of Allah and of His signs and of His messengers. یہ 61, 65 اور 66 سو پتہ نہیں شاید اس کو کہہ رہے ہیں another group will be punished for being evil doers. اور یہ بھی دیکھیں یہ کیا خوبصورت بات کی اللہ میں نے. کوئی they command what is wrong and forbid what is right and keep their fists tightly closed. They have forgotten Allah. تو یہ اللہ میاں کو یہ ذکر بھولنے والی بات نہیں کہ اللہ میاں کا نام نہیں لیتے. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ میاں نے احکامات دیے ہیں اس کی تابع داری اور اطاعت نہیں کرتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اوپر. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے. اور سورہ حجرات آیت نمبر 2 جی. سب سے پہلے تو دیکھیں آیت نمبر 2 کیا کہہ رہی ہے. You who have iman, do not raise your voices above the voice of the prophet and do not be as loud when speaking to him. So when speaking to him, جب آپ ان سے بات کریں, جس کا مطلب کہ وہ زندہ تھے اس وقت, حیات تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی بات ہو رہی. Lest your actions should come to nothing without your realizing it. تو اس کا تعلق بلیسفیمی سے کیسے ہو گیا آج کے زمانے میں. You who have iman, do not put yourself forward in front of Allah and of His Messenger and have taqwa of Allah. بالکل بھائی رسول اللہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے ہمارے لیے قابل عزت و احترام. And have taqwa of Allah. Allah is all hearing, all knowing. پھر یہ جی یہ you do not raise your voices والی آیت آ گئی جس کو انہوں نے کوٹ کیا آیت نمبر 2, جس کا میں کہیں نہیں لکھا ہوا تلوار. آپ کو لکھا نظر آ رہا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا, مجھے تو کہیں نظر نہیں لکھا آ رہا. Those who lower their voices when they are with the messenger,
of Allah are people whose hearts Allah has tested for taqwa. They will have forgiveness and an immense reward. اب آگے اس کو دیکھتے جائیں. اور کیا آتا ہے جی؟ لیٹ سی کے اس میں آگے کیا آتا ہوا ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی جس نے حضور پاک سے زبانی کلامی بدتمیزی کی اس کو جا کے قتل کرنا شروع کر دو. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے. لیں جی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 بھی دیکھ لیتے ہیں. Know by your Lord they are not mu'minun until they make you their judge in the disputes that break out between them and then find no resistance within themselves to what you decide and submit themselves completely. تو یہ دیکھ لیں جی اوپر بھی چلے جائیں اس سے اوپر تاکہ ہمیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ واضح ہو جائے کہ کس کانٹیکسٹ میں آیت کہنی شروع کی گئی ہے. کہیں بھی نہیں ہے جی. تو اور نیچے چلے جاتے ہیں جی. یہ آ گیا. اس کے بعد اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں جی اس میں کیا ہے. اس میں بھی کہیں نہیں ہے ایسا جی کہ ان کو قتل کر دو جا کے. کچھ اور اگر فرمایا تو گویا کہ اتنی آیات ہیں جن میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے. یہ کس بات کو بیان کیا گیا؟ یہ تو پتہ نہیں کیا ریفرنس دے رہے ہیں. اور انہوں نے اگر آیات دکھائی ہوتی ترجمے دکھائے ہوتے اور کانٹیکسٹ 5 آیات پہلے 5 آیات بعد میں دکھا دیتے تو بڑا خوبصورتی سے بالکل کلیئر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ اس سے کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں ساری بات. اب اہم بات یہ ہے کہ جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے اچھا اور یہاں پہ انہوں نے بہت ساری تفاسیر کے نام لیے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان تفاسیر میں بہت ساریوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جن کا ذکر ہوا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا. وہ جیسے ایک صاحب کا ذکر ہوتا ہے ایک آدمی کا جس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپا ہو تو نکال کے قتل کیا جائے. یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مدینہ پر حملہ لانچ کروایا تھا اور he was a killer, that's why he was killed. تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے وہ بات بتائی کہ انہوں نے اس کے وہ تمام وہ کارنامے تو نہیں بتائے جن کی وجہ سے وہ قتل کا حقدار ہوا. وہ ایک بتا دیا کہ جی حضور پاک کی شان میں گستاخی کی تھی اور کچھ اشعار کہلوائے تھے یا کہے تھے تو اس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا. اس کی وجہ سے نہیں قتل کیا گیا. حضور پاک کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی ذاتی انسلٹ کے اوپر کسی کی جان کا فیصلہ دے دیں. جان کا فیصلہ انہوں نے صرف تب دیا ہے جو کہ سوسائٹی کے لیے خطرے کا باعث تھے اور یہ شخص تھا سوسائٹی کا. اور بھی جتنے بھی ہیں وہ تمام کی تمام اسی میں اور یہ ان بہت سی تفاسیر میں جن کے انہوں نے نام لیے ان میں لکھے ہوئے ہیں. اور میری کچھ صاحبان سے بات ہوئی جو انہوں نے یہ تفاسیر پڑھی ہوئی ہیں اور انہوں نے ہی مجھے یہ جواب دیا ہے کہ وہ پورا یہ تفصیلی واقعات لکھے ہوئے ہیں اس میں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسا لکھا ہے صرف اس جرم کا یہ سزا لکھی گئی ہے تو پلیز اس کو سکین کر کے اوپر. اور ان دی اینڈ یہ میں دوبارہ ذرا جانا چاہوں گا سورہ احزاب کے اوپر چونکہ اب اس پہ ڈسکشن بہت ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے ای میلز بھی لکھی اور میں نے ان کو جواب بھی دیے. تو یہ ذرا ایک دفعہ پھر ان آیات کو ری وزٹ کر لینا میرے خیال ہے مناسب ہوگا بیفور آئی کلوز دی ڈسکشن. کہ اور میرا جو سوال اب کی بار جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. تو یہ دوز ہو انوائے اللہ اینڈ ہز میسنجر. میرا سوال آپ سے اور ان سب لوگوں سے یہ ہے جو اس آیت سے اپنا استدلال کرتے ہیں کہ حضور پاک تو وصال فرما چکے 1400 سال پہلے تو اب کون ان کو کس طرح سے ہرٹ کرتا ہے اور ان کو اذیت کیسے ملتی ہے. یہ ذرا اس کی بھی ایکسپلینیشن دیں. دوسری بات اللہ کو اذیت دینے کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ میرا قتل کر دیں تو اللہ میاں کو اذیت ہوگی. اللہ میاں کو یو ول انوائے اللہ میاں یو ول انوائے حضور پاک اگر حضور پاک زندہ ہوتے تو. اور یا میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں تو آئی ول انوائے اللہ. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ جو اطاعت نہیں کرتے فساد پھیلاتے ہیں لوگ یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ تو اور یہ پھر واپس آئی ایم اسٹل آن مائی پوائنٹ کہ یہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے. اس کے بارے میں اور بھی جگہوں پہ بہت ڈیٹیل سے ڈسکشنز آئی ہیں اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ جی یہ بس ڈسکس ہو گیا کہ جی بس ان کو مار دو جو بھی ہیں. اس طرح تو کہیں سے بھی نہیں ہے.